دوستو آپ اپنا رحمت کی برسات چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی ویڈیوز صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف سنانے سے پہلے ذرا یہ میں بات بتا دوں آپ کو کہ دیکھیے حضور کو صرف جاندار نہیں پہچانتے تھے، بے جان بھی پہچانتے تھے، اور جانداروں میں صرف انسان ہی نہیں پہچانتے تھے، بے زبان بھی پہچانتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت سنیے ذرا، علامہ ابن نعیم نے دلائل النبوہ میں اور امام ترمذی بھی اس کا کچھ حصہ سنن ترمذی میں لے کر کے آئے۔ یہ حدیث شریف سنو، اس کے بعد پھر ایک بہت پیاری حدیث شریف متن کے ساتھ سناؤں گا۔ پہلے یہ سن لو، حضور نے پہلا سفر جو تجارت کے لیے کیا اس وقت حضور کی ایج صرف 12 سال تھی۔ 12 سال بتا کوئی عمر ہوتی ہے؟ ذرا سی عمر ہوتی ہے، لوگوں کو شعور تک نہیں ہوتا 12 سال میں، مگر حضور کا شعور دیکھیے، سبحان اللہ۔ سنو میری طرف دیکھو ذرا، حضور نے یہ سفر کیا، پہلا سفر ملک شام کی طرف کر رہے ہیں حضور۔ اب راستے میں وہ گرجا گھر پڑتا تھا عیسائیوں کا، اس گرجا گھر میں جو رہتا تھا، عبادت خانے میں جو رہتا تھا، اس کا نام تھا بحیرہ یا بحیرہ راہب۔ وہ اوپر چھت پہ بیٹھا تھا، جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچا، انہوں نے پڑاؤ کیا تو وہ نیچے اتر کے آیا، اور حضور جس قافلے میں جا رہے تھے ان سے آ کر کے کہا کہ آپ سب لوگوں کی ہمارے وہاں دعوت۔ اب سفر میں کوئی دعوت کو تو دور کی بات ہے، رکنے کو جگہ دے دے تو کتنا سمان ہوتا اس کے لیے، اور وہ بھی سفر اس دور کا جب اونٹوں سے، خچروں سے، گدھوں سے سفر ہوتا تھا، اور صاحب گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا، کتنا مشکل بھرا سفر تھا۔ تو وہ سارے لوگ چلے گئے، لیکن جب اندر جا کر کے بیٹھے تو وہ سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ سب نے کہا بھئی آپ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں یا چہرہ دیکھنے بلا رہے ہیں؟ تو کہا بھئی بلایا تو کھانے کو ہے، مگر میں ایک چہرہ تلاش کر رہا ہوں جو نظر نہیں آ رہا۔ تم یہ بتاؤ باہر تم نے کسی کو چھوڑا تو نہیں ہے؟ سب نے کہا نہیں، باہر تو کسی کو نہیں چھوڑا، البتہ 12 سال کا ایک بچہ ہے، اسے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہم نے کہ بیٹا تم سامان دیکھو، بعد میں تم تناول کر لینا۔ تو اس راہب نے کہا تم نے اسی کو چھوڑ دیا جس کے صدقے میں نے تمہیں سب کو بلایا ہے؟ ذرا بولو جھوم کے سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ وہ راہب کہتا ہے تم جب تک اسے بلا کر نہیں لاؤ گے اور وہ بچہ جب تک اندر نہیں آئے گا تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا، چونکہ تمہاری جو دعوت ہوئی ہے، تم کو جو بلایا گیا ہے، تمہیں جو اعزاز ملا ہے، تمہارے لیے جو بہترین دسترخوان ہے، بہترین پکوان ہے، وہ صدقہ اسی بچے کا تو ہے۔ سب نے کہا اچھا تو آپ جا کر کے بلا لاؤ یا پھر ہم جاتے ہیں۔ تو وہ بحیرہ راہب نام کا وہ شخص باہر گیا، جانے کے بعد جہاں حضور تشریف فرماتے، دیکھو عمر اس کی زیادہ ہے مگر مرتبہ محمد کا زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام آیا کرے، درود شریف پڑھا کرو۔ جا کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا، وہ میرے آقا سے کہنے لگا حضور تشریف لائیے۔ حضور آنے لگے، یہ دوڑا دوڑا مکان کی طرف جا رہا، جیسے تمہارے وہاں پر کوئی بہت عزت والا مکان، اب کوئی بہت عزت والا مہمان آتا ہے تو جھومتے رہتے ہو، آگے آگے جاتے اس کی گاڑی کے آگے، وہ پیدل ہے تو اس کے آگے آگے، تاکہ گھر والوں کو پتا کر دے، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، پاس والوں کو پتا چل جائے یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ عام مہمان نہیں ہے بلکہ بڑے مرتبے والا مہمان ہے۔ تو وہ دوڑا دوڑا مکان کی طرف جا رہا تھا، اور گویا کہ وہ یہ کہتا جا رہا تھا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، اللہ اللہ۔ حضور اندر تشریف لے گئے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، پلاتا رہا، مگر حضور کی طرف دیکھتا جاتا تھا، نگاہیں ہٹتی نہیں تھی اس کی، یہاں تک کہ سارے لوگ کھانا کھا کر جب فارغ ہو گئے تو لوگوں نے اس سے پوچھا اے بحیرہ راہب یہ تو بتا تو نے دعوت ہمیں کھلائی، بلایا ہمیں، آج تک تو کبھی ایسا نہ کیا تھا، یہاں تو قافلے آتے بھی رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں، مگر آخر آج تو نے کون سی بات دیکھی کہ ہماری دعوت کی، ہمیں بلایا، عزت دی؟ تو بحیرہ راہب نے کہا میں اپنے عبادت خانے کی یا مکان کی چھت پہ بیٹھا تھا، میں نے دیکھا جدھر جدھر تمہارا قافلہ جا رہا تھا ادھر ادھر بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، کیا ہے نا ادھر ادھر بادل کا ٹکڑا، یعنی جدھر آپ جاتے ادھر بادل کا ٹکڑا بھی ساتھ جاتا۔ میں پہچان گیا کہ رحمت للعالمین اسی قافلے میں، میں نے اپنی کتابوں میں ان کی علامتیں پڑھ رکھی ہیں، اور اسی لیے دیکھو میں نے تمہیں کھانا بھی نہیں کھلایا، پھر حضور کے پاس آیا، سنو میری طرف آئے ہے، حضور کو اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا اور کہتا حضور میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ جواب دیں۔ 12 سال کے بچے سے بوڑھا
سوال کر رہا ہے اور بچہ جواب دے رہا ہے. وہ پوچھتا جاتا ہے, حضور جواب دیتے جاتے ہیں. اس نے کہا حضور یہ بتائیں آپ سوتے ہیں تو سونے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب میں آرام کرتا ہوں تو میری آنکھیں آرام کرتی ہیں, دل تو میرا بیداری رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اس نے ایک بات اور پوچھی, کئی باتیں پوچھتا رہا. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس بچے کے ساتھ اس کے گھر والوں میں کون آیا ہے جس کے ساتھ یہ بچہ آیا ہے؟ تو حضور کے چچا جناب ابو طالب نے کہا میں آیا ہوں. تو آپ نے پوچھا کون ہو آپ, اس کے یہ بچہ کون ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا یہ بچہ میرا بیٹا ہے. جب بیٹے کا لفظ کہا سنو قاری ریحان صاحب, تو اس راہب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس کے باپ ہو, یہ تمہارا بیٹا ہو. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا وجہ, وہ بھی جاننا چاہ رہے تھے آخر اس کو تعجب کیوں ہے. تو وہ کہتا اس لیے کہ ہماری کتابوں کے انوسار, ہماری کتابوں کے مطابق ساری نشانیاں پائی جائیں اور ایک نشانی نہ پائی جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی جدھر سے گزرے گا بادل کا ٹکڑا ساتھ جائے گا, درختوں کے پاس جائے گا, درخت جھک جھک کر کے سلام پیش کریں گے. وہ ساری نشانیاں دیکھ چکا. ہماری ہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا. اس لحاظ سے آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے. تو جناب ابو طالب نے کہا تھا قد صدقتا, اور راہب تو نے سچ کہا, میں اس کا چچا ہوں, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کی نشانیاں دیکھتا جا رہا. اس کے بعد کہتا جناب ابو طالب آپ سے میری عرض ہے کہ اس کو واپس لے جائیں چونکہ یہ آخری نبی ہے. عظمتوں کا چراغ دیکھو حضور کی, حضور کی رفتوں کو دیکھو کہ 12 سال کا یہ بچہ بڑے بڑوں کی بالٹی بند کر دیتا تھا, اور کیوں نہ کرتا, یہ رحمت للعالمین ہے. بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ. یہاں بادل پہچان رہا, بادل بادل. کوئی کہہ سکتا کہ کیسے, اب وہ حدیث شریف تو سناؤں گا میں آپ کو, مگر یہ بتا دوں حضور تو حضور, حضور کے غلاموں کو سب پہچانتے ہیں. حضور کے غلاموں کو سب پہچانتے ہیں. میں حدیث شریف سناؤں تمہیں, مشکات شریف باب فی الکرامات میں, اور یہ حدیث شریف کی کتاب ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. اس میں حدیث شریف ہے کہ حضور کے غلام نام سفینہ, بولیے نا مدینہ, بروزن مدینہ یعنی کہ سفینہ. کتنا پیارا پڑھو, کتنا پیارا نام ہے. ہائے ہائے ہائے. اب یہ سفینہ کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے, کشتی ٹوٹ گئی. کشتی ٹوٹی تو تختے اختے ادھر ادھر ہو گئے. وہ ایک تختے کے سہارے سے منزل تک پہنچے, مگر آبادی میں نہیں, بن میں پہنچے. بن میں جب پہنچے تو سامنے شیر کھڑا ہے. اب شیر کے سامنے تو بڑے بڑے اچھے زیر ہو جاتے ہیں, مگر حضرت سفینہ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. شیر نے جب لال پیلی آنکھیں دکھائیں تو سفینہ بولے الا تعلم انی عبد النبی, او شیر آنکھیں مت دکھا, میں مدینے والے کا غلام ہوں. اور پیار سے بولو سبحان اللہ. یار شیر تو شیر مخدوم پاک کے, وہاں تو جنات کی بولی بند ہو جاتی ہے. ولیوں کا دربار ایسے ہی ہوتا ہے میرے ساتھیوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم سمرا, فیضان مخدوم سمرا, فیضان مفتی اعظم ہند, فیضان وارث پاک. حضرات توجہ فرمائیے ذرا میری طرف دیکھیے آپ. تو جب شیر سے حضرت سفینہ نے کہا نا کہ میں حضور کا غلام ہوں, تو اس نے گردن جھکا لی, اور اپنا چہرہ اس نے ان کی طرف سے موڑ کر جنگل کی طرف کیا اور دم ان کی طرف کی. وہ گردن ہلا کر کے وہ کہتا ہے سفینہ اگر ان کے غلام ہو نا تو تم ہی غلام نہیں ہو, میں بھی انہی کا غلام ہوں. یہ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ اب ذرا مجھے بتانا رام نگر کے مسلمانوں, ایمانداری سے بتانا بھائی, اس کی جگہ اگر آپ ہوتے, ایک تیندوا ادھر آ گیا تھا, رام ادھر, یہ والا رام نگر نہیں, دوسرا رام نگر ہے ادھر. ارے بھائی تھوڑی دیر خاموش رہو بھائی, پانی وانی بند کرو, ابھی محبت رسول کا جام پی رہی ہے. جی جی جی, پینے دو انہیں, جام پینے دو. قاری ریحان کمالی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ہوتے ہی نا, ہاں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, عام بات کہہ رہا ہوں, باقی تو الحمدللہ ہم علی شیر خدا کے غلام ہیں. بار یہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے جملے سے. ارے وہ شیر ہے تو ہم بھی شیر خدا کے غلام ہیں.
نسخہ آزما کے تو دیکھو، اس کے سامنے کبھی پڑھ کے تو دیکھو ناد علی، اس کے سامنے کبھی حضور کا نام لے کر کے تو دیکھو شیر کے سامنے، تو پتا چلے تمہیں انشاءاللہ، چونکہ تم اپنی وجہ سے نہیں حضور کے نام کی وجہ سے بچا۔ نبی کا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں، نہ اسی کو فکر قبر ہے اور حشر کا خطر نہیں۔ گھڑی جب ایسی آئے گی ہمارے سر پہ چھائے گی تمہارے فضل کی ردا، محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا۔ تمہیں سے یا نبی ہمیں شہور بندگی ملا، سلیقہ حیات بھی تمہیں سے یا نبی ملا، صحابی نبی ملے، حسن ملے، علی ملے، ملے شہید کربلا، بولو محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا محمد النبینا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضور کو سب پہچانتے ہیں، بولیے زور سے پہچانتے ہیں، پوچھا بولیے پہچانتے ہیں کہ نہیں حضور؟ اب آؤ میں تمہیں بڑی پیاری حدیث شریف سناؤں، مشکات شریف پیج نمبر 536 بابن فی المعجزات کی بہت پیاری حدیث شریف۔ عن جابر قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر استوى عليه ساحة النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنشق فنزل النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتى اخذها فضمها الیہ فجعلت تئن انین الشبی الذي يسکل حتى استقرت قال بکت على ما كانت تسمع من الذکر، رواہ البخاری۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائیو نیند تو نہیں آ رہی؟ ارے ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، مگر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں جھونکا وونکا نہ آ جائے۔ اللہ خوش رکھے بھئی، آپ سب لوگوں کو رام نگر والوں دل خوش کر دیا آپ نے، بہت محبت سے سن لے۔ سنو بھائیو، یہ تو میں نے تمہیں سنایا، ایک حدیث میں اور آیا، بہت تیاری کریے کمالی صاحب۔ اچھا، یہ حدیث کا ترجمہ سنانے سے پہلے کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں ایک حدیث اور لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شکاری نے ہرنی کو قید کر لیا، پڑھا ہوگا آپ نے۔ اب وہ ہرنی جو تھی ماں بھی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں تو ماں ہے، جانوروں میں ہو یا انسانوں میں۔ وہ کسی کا میں نے فیس بک پہ فوٹو دیکھا تھا کہ بیچاری ماں پاگل ہے، تو اس نے کیا کام کیا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک رسی باندھی، رسی ہے یا کپڑا ہے، اور پھر اسی رسی کے دوسرے حصے سے اس نے اپنے بیٹے کی باؤں باندھ لی ہے، چونکہ بیچاری وہ پاگل ہے تو اسے ڈر یہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کھو نہ جائے۔ اپنے سطر کا اسے نہیں پتا، اپنی بھوک کا اسے نہیں پتا، اپنی پیاس کا اسے نہیں پتا۔ جو پاگل ہے اس بیچاری کو اپنی عزت کا بھی نہیں پتا، مگر پتا ہے تو جگر کے ٹکڑے کا پتا ہے، پتا ہے تو اپنے لخت جگر کا پتا ہے، اپنے بیٹے کا پتا ہے۔ یار منور رانا نے بھی قلم توڑ دیا، ایک شعر اس نے اتنا پیارا کہا ہے کہ میں تنہائیوں میں پڑھتا ہوں تو باخدا ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کئی دفعہ میرے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ ماں تو ایسی ہستی ہے، تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر ہی کہاں کی ہے میرے ساتھیو۔ کبھی آیا کرو، اسمولی سے آگے، ادھر سرسی محمود پور سے آئے ہو، ادھر سنبل سے آئے ہو، تو میرے ساتھیو اپنے بوڑھے ماں باپ کے تھوڑی دیر کے لیے قدم دبا دیا کرو۔ واری سے پاک سے محبت کا دعوت تبھی پورا ہوگا جب ماں باپ کی سیوا بھی کرو گے۔ حضرت مدار پاک سے محبت کا دعویٰ ہے تو ماں باپ کے قدم دباؤ۔ اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہو اور ماں باپ کو ناراض کرتے ہو تو کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ جب خدا رسول ناراض ہوں گے تو خدا رسول والے کیسے خوش ہو جائیں گے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کی سیوا کیا کرو۔ یہ مت دیکھو، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، ایک باپ نے خود مجھ سے آ کر کے شکایت کی، مولانا صاحب میں تقریر کر کے بیٹھا تو بیچارہ آ کر کے رونے لگا۔ میں نے وجہ پوچھی، بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی دکھ سا ہوا۔ انہوں نے پھر اپنا چشمہ جیب سے نکالا، کہا مولانا یہ چشمہ ٹوٹا ہوا دیکھ رہے
رہے ہو؟ کئی بیٹے مجھے دھیان نہیں رہا 3 یا 5 بیٹے انہوں نے بتائے تھے 4 یا 5 کہنے لگے 4-5 بیٹے ہیں سب کو میں نے محنت سے کما کر کھلایا ہے سب کے لیے میں نے راتوں کو کمائی کی ہے راتوں کو محنتیں کی ہیں سب سوتے تھے مگر میں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جاگا کرتا تھا اپنے بچوں کی بہتری کے لیے جاگا کرتا تھا لیکن یہ چشمہ دیکھیے میرا ٹوٹا ہوا ہے میرے بچوں میں سے ایک دوسرے پر ٹال دیتے ہیں بڑا والا کہتا ہے چھوٹے سے آپ بنوا لیں چھوٹا کہتا ہے بڑوں سے بنوا لو ایسا مت کرو یار تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ تو ایسا نہ کیا کہ ماں نے بڑے کو دودھ پلایا ہو چھوٹے والے کو آشرم چھوڑ کر کے آ گئی ہو بتاؤ کیا ماں نے بھی ایسا کیا تھا کہ ایک بیٹے کو کپڑے بنائے ہو اور دوسرے کو ننگا ہی چھوڑ دیا ہو جب ماں باپ نے بھید بھاؤ نہیں کیا تو تم ماں باپ کے ساتھ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہو تم تو 10 مہینہ کھانا بھی کھلاتے ہو تو مہینے بانٹ لیتے ہو مہینے اگر برکت کی نیت سے بانٹتے تاکہ ہم سب لوگ سعادت حاصل کریں تو بات دیگر ہے مگر تم مجبوری میں یہ کام کر رہے ہو کہ 12